اس ادارے سے غائبانہ کو بہت دنوں سے متعارف تھا اور یہاں کی تعلیم و تربیت، یہاں کے نظام تعلیم سے واقفیت تھی، لیکن سال گزشتہ تقریباً میرے خیال سے 5-6 مہینہ قبل، سال گزشتہ جون کے مہینے ہمارے رفیق مولانا نصر اللہ قاسمی صاحب کی معیت میں یہاں حاضری ہوئی تھی اور اس موقع سے تقریباً 1.5-2 گھنٹہ یہاں وقت گزارنے کا اتفاق ہوا، کچھ بچوں کو سننے کا بھی اتفاق ہوا، یہاں کے تعلیمی نظام کو جاننے کا اتفاق ہوا۔ بڑی خوشی ہوئی کہ اتنے خوردہ علاقے میں، اتنے اندر، جو شہر سے تقریباً چاروں طرف شہر سے کافی دوری پر ہے، دربھنگا کی بھی مسافت، مدھوبنی کی مسافت، سیتامڑھی کی مسافت، تقریباً سبھی سے میں سمجھتا ہوں کہ 30 کلومیٹر سے زائد کی دوری پر ہے، لیکن اس کے باوجود اس طریقے کا عمدہ تعلیمی نظام دیکھ کر طبیعت خوش ہوئی اور دل سے دعا نکلی۔ بہرحال ہم لوگ مستقل گھومنے پھرنے والے انسان ہیں، بہت سارے اداروں میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے، بہت سارے مدرسوں کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے، تو تمام مدرسوں کو دیکھنے کے بعد ہم لوگ یہی موازنہ کرتے ہیں کہ کہاں تعلیمی نظام بہتر ہے، کہاں تربیتی نظام بہتر ہے۔ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور پھر اس کی روشنی میں جو ہمارے احباب کام کر رہے ہوتے ہیں انہیں بھی مشورہ کرتے ہیں۔ الحمدللہ یہاں کے تعلیمی اور تربیتی نظام سے مجھے بہت اطمینان ہوا کہ کم وقت میں یہاں کے ذمہ داروں کی محنت اور ان کے خلوص میں اس ادارے کو بہت ترقی دیا، تعلیمی اعتبار سے بھی اور تربیتی اعتبار سے بھی۔ آج کل کے دور میں جب مدرسوں کا نام آتا ہے تو ہمارے مسلمانوں کا ایک عام مزاج ہے کہ بھائی مدرسہ ہے، وہاں جاگیر ہے، نعمت ہے، بچے کو مفت میں روٹی مل جائے گی، 2 وقت کا کھانا مل جائے گا ڈھال میں، اور پھر وہ بچوں کو مدرسے میں داخل کرنے کے بعد بھول جاتے ہیں کہ ہمارا بچہ کس حال میں واقع ہوا ہے۔ لیکن مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ یہاں کے ذمہ داروں نے ایک نظام بنایا اور فیس کا نظام بنایا، اور اس کے باوجود بھی غیور مسلمان اور جو واقعاً اپنے بچوں کی تعلیمی تربیت کے لیے فکر نہیں ہے کہ فیس کے نظام کے باوجود وہ داخلے کے لیے یہاں لائن لگائے جاتے ہیں، اور یہیں پہ قرب جوار میں ایسے مدارس ہیں جہاں مفت میں تعلیم کا نظام ہے لیکن وہاں بچوں کو نہیں دے رہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہاں تعلیمی معیار نہیں ہے۔ تو یہ بڑی سمجھیے کہ خوش آئند بات ہے اور اچھی بات ہے کہ اب بھی ہمارے مسلمانوں میں ایسے افراد کی کمی نہیں ہے جو تعلیم پر خرچ کرنا جانتے ہیں اور تعلیم پر خرچ کرتے ہیں۔ تو اس طریقے کا نظام اگر چل رہا ہے اور مسلمان اپنے بچوں کو ذوق و شوق کے ساتھ وہاں بھیج رہے ہیں تو اس کا مطلب ہی ہے کہ یہاں تعلیمی نظام اعلیٰ ہے، معیاری ہے۔ نہیں تو ہمارے اس علاقے میں دربھنگا، مدھوبنی اور ہمارے اطراف میں مدارس کی تعداد کم نہیں ہے، لیکن آپ وہاں جا کر دیکھ لیں بچوں کی حالت، آپ کو انگلیوں پہ گننا پڑے گا اتنے کم بچے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کہیں نہ کہیں تعلیمی اعتبار سے کمی ہے تو کہیں تربیتی اعتبار سے کمی ہے، لیکن یہاں فیس کے نظام کے باوجود اگر بچے اچھی تعداد میں ہیں، اور ماشاءاللہ جیسا کہ ابھی ہم نے 2 بچوں کے ختم قرآن کے جو پڑھنے کا انداز دیکھا سنا، ماشاءاللہ بہت طبیعت خوش ہوئی۔ آپ حضرات کی خدمت میں کلمہ خادم کے حیثیت سے حاضر ہوئے۔ اس حاضری کو میں اپنی خوشبختی اور اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں، کیونکہ بہرحال کچھ بھی ہے تو یہ قرآن کی بابرکت مجلس ہے، اور قرآن کی بابرکت مجلس میں شرکت بہرحال یہ میری خود اپنی خوش قسمتی اور خوشبختی۔ اس ادارے سے غائبانہ کو بہت دنوں سے متعارف تھا اور یہاں کی تعلیم و تربیت، یہاں کے نظام تعلیم سے واقفیت تھی، لیکن
سال گزشتہ تقریباً میرے خیال سے 5-6 مہینہ قبل سال گزشتہ جون کے مہینے ہمارے رفیق مولانا نصر اللہ قاسمی صاحب کی معیت میں یہاں حاضری ہوئی تھی، اور اس موقع سے تقریباً 1.5-2 گھنٹہ یہاں وقت گزارنے کا اتفاق ہوا، کچھ بچوں کو سننے کا بھی اتفاق ہوا، یہاں کے تعلیمی نظام کو جاننے کا اتفاق ہوا۔ بڑی خوشی ہوئی کہ اتنے خوردہ علاقے میں، اتنے اندر، جو شہر سے تقریباً چاروں طرف شہر سے کافی دوری پر ہے، دربھنگا کی بھی مسافت، مدھوبنی کی مسافت، سیتامڑھی کی مسافت، تقریباً سبھی سے میں سمجھتا ہوں کہ 30 کلومیٹر سے زائد کی دوری پر ہے، لیکن اس کے باوجود اس طریقے کا عمدہ تعلیمی نظام دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور دل سے دعا نکلی۔ بہرحال ہم لوگ مستقل گھومنے پھرنے والے انسان ہیں، بہت سارے اداروں میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے، بہت سارے مدرسوں کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے، تو تمام مدرسوں کو دیکھنے کے بعد ہم لوگ یہی موازنہ کرتے ہیں کہ کہاں تعلیمی نظام بہتر ہے، کہاں تربیتی نظام بہتر ہے۔ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور پھر اس کی روشنی میں جو ہمارے احباب کام کر رہے ہوتے ہیں انہیں بھی مشورہ دیتے ہیں۔ الحمدللہ یہاں کے تعلیمی اور تربیتی نظام سے مجھے بہت اطمینان ہوا کہ کم وقت میں یہاں کے ذمہ داروں کی محنت اور ان کے خلوص میں اس ادارے کو بہت ترقی دیا، تعلیمی اعتبار سے بھی اور تربیتی اعتبار سے بھی۔ آج کل کے دور میں جب مدرسوں کا نام آتا ہے تو ہمارے مسلمانوں کا ایک عام مزاج ہے کہ بھائی مدرسہ ہے، وہاں جاگیر ہے، مطبخ ہے، بچے کو مفت میں روٹی مل جائے گی، 2 وقت کا کھانا مل جائے گا ڈال دو، اور پھر وہ بچوں کو مدرسے میں داخل کرنے کے بعد بھول جاتے ہیں کہ ہمارا بچہ کس حال میں وہاں پڑھ رہا ہے۔ لیکن مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ یہاں کے ذمہ داروں نے ایک نظام بنایا اور فیس کا نظام بنایا، اور اس کے باوجود بھی غیور مسلمان اور جو واقعاً اپنے بچوں کی تعلیمی تربیت کے لیے فکر مند ہے کہ فیس کے نظام کے باوجود وہ داخلے کے لیے یہاں لائن لگائے جاتے ہیں، اور یہیں پہ قرب جوار میں ایسے مدارس ہیں جہاں مفت میں تعلیم کا نظام ہے لیکن وہاں بچوں کو نہیں دے رہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہاں تعلیمی معیار نہیں ہے۔ تو یہ بڑی سمجھیے کہ خوش آئند بات ہے اور اچھی بات ہے کہ اب بھی ہمارے مسلمانوں میں ایسے افراد کی کمی نہیں ہے جو تعلیم پر خرچ کرنا جانتے ہیں اور تعلیم پر خرچ کرتے ہیں۔ تو اس طریقے کا نظام اگر چل رہا ہے اور مسلمان اپنے بچوں کو ذوق و شوق کے ساتھ وہاں بھیج رہے ہیں تو اس کا مطلب ہی ہے کہ یہاں تعلیمی نظام اعلیٰ ہے، معیاری ہے۔ نہیں تو ہمارے اس علاقے میں دربھنگا، مدھوبنی اور ہمارے اطراف میں مدارس کی تعداد کم نہیں ہے، لیکن آپ وہاں جا کر دیکھ لیں بچوں کی حالت، آپ کو انگلیوں پہ گننا پڑے گا اتنے کم بچے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کہیں نہ کہیں تعلیمی اعتبار سے کمی ہے تو کہیں تربیتی اعتبار سے کمی ہے، لیکن یہاں فیس کے نظام کے باوجود اگر بچے اچھی تعداد میں ہیں، اور ماشاءاللہ جیسا کہ ابھی ہم نے 2 بچوں کے ختم قرآن کے جو پڑھنے کا انداز دیکھا، سنا، ماشاءاللہ بہت طبیعت خوش ہوئی۔ ہمارے بہار میں عموماً قرآن پڑھنے اور پڑھانے کا جو نظام ہے بہت ہی کمزور ہے، چند مدرسوں کی استثناء کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو قرآن کی تلفظ پر اور اس کی ادائیگی پر بہت کم توجہ دی جاتی ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، جس میں سے ایک بڑی وجہ تنخواہ کا معیار ہے۔ تنخواہ کا معیار کم ہوتا ہے، اچھا اساتذہ نہیں مل پاتے ہیں، لیکن جہاں کہیں بھی تنخواہ کا معیار صحیح ہوتا ہے تو وہاں اچھے اساتذہ بحال ہوتے ہیں اور اچھی تعلیم ہوتی ہے۔ تو ماشاءاللہ اس معاملے میں جامعہ غفرانیہ کاشف العلوم خوش قسمت ہے اور اللہ نے اسے نوازا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے جو منتظمین ہیں وہ واقعی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ وقت بہت مختصر ہے، بس ایک دو بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کروں گا۔ میں نے ایک آیت تلاوت کی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ بھئی یہ جو قرآن ہم نے نازل کیا ہے اس کی حفاظت بھی ہم ہی کرنے والے ہیں، اور یہی وہ حفظ قرآن کا نظام ہے جو اس کی حفاظت کا اہم نظام ہے۔ دنیا میں اس کے علاوہ قرآن کے علاوہ بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئی، کوئی تاریخ نہیں ہے اس کی، کوئی بتلا نہیں سکتا ہے کہ کسی بھی ایک کتاب کے ایک باب کا کوئی حافظ مل جائے، نامکمل کتاب کسی ایک باب کا کوئی حافظ مل جائے۔ اس کے علاوہ بھی دنیا میں بہت سارے مذاہب ہیں
اور ان مذاہب کی ہر مذہب کی کوئی نہ کوئی اپنی کتاب موجود ہے. کوئی ایک بندہ بھی دعوے کے ساتھ نہیں کہہ سکتا ہے کہ کسی ان کتابوں کا کوئی حافظ ہے. تو یہ صرف اور صرف قرآن اور اسلام کو ہی یہ خصوصیت حاصل ہے کہ 30 پارہ کا حافظ جو ایک 7-8 سال کا بچہ بھی ہو جاتا ہے اور 50 سال کا بوڑھا بھی ہو جاتا ہے. جو بھی اس کو دل سے یاد کرنا چاہتا ہے, خلوص نیت سے یاد کرنا چاہتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سینوں میں ان 30 پاروں کو محفوظ کر سکتا ہے. اور پھر اس کی بہت ساری فضیلتیں ہمارے علماء کرام نے اس سے پہلے بھی روشنی ڈالی ہے اور بعد میں بھی روشنی ڈالیں گے. یہاں پر میں رک کر ایک بات کہنا چاہوں گا. ہو سکتا ہے کہ کچھ احباب کو ہماری اس بات سے اختلاف ہو, لیکن میرا اپنا نظریہ ہے, میں اس کو رکھنا چاہتا ہوں کہ آج کل ہماری کچھ دانشوروں کی ٹیم ہے کہ پورے ملک میں بڑا خوشنما نعرہ دے رہی ہے کہ ہم حافظ کو انجینئر اور ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں. خدا را اس جھانسے میں نہ آئے. ایک بہتر حافظ ہی بہتر عالم بن سکتا ہے اور بہتر دین کی خدمت کر سکتا ہے. صرف حافظ جو ہوتا ہے, ظاہر سی بات ہے کہ حفظ قرآن کا وہ حافظ ہوتا ہے لیکن وہ دینی علوم کا ماہر نہیں ہوتا. وہ اگر ڈاکٹر انجینئر بنتا ہے تو وہ بھی انہی کی صف میں چلا جائے گا, اسے دین کا علم نہیں ہوتا. اس جھانسے میں نہ اپنے ان بچوں کو جو قیمتی اثاثہ ہے حافظ قرآن, انہیں برباد نہ ہونا. ہاں, اگر آپ کو ڈاکٹر انجینئر بنانا, عالم بنائیے, اس کے بعد جس لائن میں بھیجنا بھیجیے. خدا کے واسطے اس جھانسے میں نہ آئے. ابھی بہت زیادہ اس کا جو ہے وہ سمجھے کہ نعرہ چل رہا ہے, شعرہ چل رہا ہے, اور لوگ بڑی خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ ہم اپنے حافظ بنا کے ہم ڈاکٹر بنائیں گے, انجینئر بنائیں گے. کسی کام نہیں آئے. جب اسے دین کا علم نہیں ہوگا تو وہ کیا کہتے ہیں وہ دین کی خدمت کرے گا, دین کی تبلیغ کرے گا. ایک بہتر حافظ ہی بہتر عالم بنتا ہے. اس بات کو اس کا خیال رکھتے ہوئے حافظ قرآن کو آپ راستے سے بھٹکنے نہ دیں, اسے مکمل عالم بنائیں. اس کے بعد دنیا کی جس تعلیم میں بھیجنا ہے, جس لائن میں بھیجنا ہے بھیجیں. تو اس بات کا خاص رکھنے کی ضرورت ہے. میں اس سلسلے میں اپنے علماء کرام سے بھی درخواست کروں گا کہ اس جانب یہ جو ایک نعرہ ہے, ایک شوشہ ہے, اس سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے. بہرحال بڑی خوشی ہوئی, اور جیسا کہ مفتی صاحب نے کہا کہ بھائی یہ ادارہ جو ہے میرا ہم نام ہے, مجھے بھی خوشی ہے, سعادت ہے کہ کم از کم کہتے ہیں یہاں آنے کا اتفاق ہوا, موقع ملا. میں اس کو اپنی خوشبختی تصور کرتے ہوئے میں ذمہ داران مدارس اور ان تمام مسلمانوں کو, ان تمام سرپرستوں کو جن کے بچے یہاں پڑھ رہے, سبوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور جو ہمارے علاقے کے مسلمان ہیں, انہیں چاہیے کہ اس طریقے کی دینی خدمات جہاں کہیں بھی ہو رہی, جس لیول کی, جس سطح کی ہو رہی ہے, بہرحال ان کا فرض بنتا ہے کہ اس کا تعاون کرے, اس کے تعاون میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے. جو بھی جس میدان میں کام کر رہا ہے اس کی حوصلہ افزائی کرے, تبھی ہم اپنے دین کی حفاظت کر سکتے ہیں اور اپنے دین کو بچا سکتے ہیں, ورنہ نہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.